رمضان کی فضیلت کیا ہے، رمضان کے روزے ہم رکھیں گے تو ہم کو کیا ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے میں ہمیں کیا دینے والے ہیں، اس مبارک مہینے کے روزوں کی برکت سے ہمیں کون کون سی چیزیں ملیں گی، اللہ کن چیزوں کو زمین پر اتارتے ہیں، ان تمام چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ اگر یہ چیزیں ہم جان لیں گے تو ہم سب کے لیے رمضان کے روزوں کا رکھنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے کہ دیکھیں، دنیا میں بھی کوئی انسان 30 سال، کوئی 35 سال، کوئی 50 سال کام کرتا ہے، سروس کرتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے، لیکن تھکتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں تھکتا ہے؟ معلوم ہے آپ کو؟ اس لیے نہیں تھکتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی مقصد ہوتا ہے، اس کے سامنے کوئی مقصد ہوتا ہے، وہ ایک مقصد کے تحت کام کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میں 30 سال 35 سال سروس کروں گا تو مجھے 30-35 سال تک موٹی رقم ملتی رہے گی، اس کے بعد جب میں ریٹائر ہو جاؤں گا تو مجھے ایک بھاری بھرکم رقم ملنے والی ہے۔ یہ اس بات کی اسے امید ہوتی ہے اور اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، ایک ہدف ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، جب تک ہم کسی چیز کے فضیلت کو اور اس کے فوائد کو اور اس سے ملنے والی چیز کو نہیں جانیں گے، تب تک اس چیز کا کرنا، اس کام کا کرنا ہمارے لیے آسان نہیں ہوگا۔ اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ کل گزشتہ آپ کے سامنے رمضان کی فضیلت، رمضان کی فرضیت پر بات ہوئی تھی۔ آج آپ کے سامنے انشاءاللہ رمضان کی فضیلت پر بات ہوگی۔ سب سے پہلی بات، آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید الشہور رمضان، کہ رمضان سارے مہینوں کا سردار ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جتنے مہینے ہیں، رمضان کے علاوہ 11 مہینے ہیں، وہ سارے کے سارے مہینے رمضان سے کمتر ہیں، نیچے ہے، رمضان اس سے اوپر ہے۔ اور جو چیز اتنی اوپر ہوتی ہے، وہ چیز اتنی اعلیٰ ہوتی ہے، وہ چیز اتنی فضیلت اور برتری کے لائق ہوتی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید الشہور رمضان، کہ رمضان کا مہینہ سارے مہینوں کا سردار ہے۔ اب دیکھیں، جب رمضان کا مہینہ سایہ فکن ہوتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب دیکھتے تھے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان کا مہینہ سایہ فکن ہونے والا ہے، تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بیٹھا کر کے آپ خطبہ دیتے تھے، آپ ارشاد فرماتے تھے، آپ یہ کہتے تھے، دیکھو صحابہ، تم پر اب رمضان کا مقدس مہینہ آنے والا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے نیچے سے رحمت کی ہوائیں چلاتا ہے، اپنے عرش کے نیچے سے رحمت کی ہوائیں چلاتا ہے روزے داروں کے لیے۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی آسمانوں کو بھی کھول دیتا ہے، اور اللہ کی تجلیات اور اللہ کی رحمتیں اور اللہ کے انوار بالکل موسلا دھار بارش کی طرح اترتے ہیں۔ ہر وقت اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہے، اللہ کی برکتیں اتر رہی ہے، اللہ کے انوارات اتر رہے ہیں، اللہ کی تجلیات اتر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ کہتے ہیں کہ بندہ بس عبادت کرتے رہے، اور بندہ مجھ سے مغفرت چاہتے رہے، میں ان روزوں کی برکت سے، میں ان کی روزوں کی برکت سے، میں ان کے بھوکے رہنے کی وجہ سے، میں ان کے پیاسے رہنے کی وجہ سے میں ان کو معاف کر دوں گا، ان کی مغفرت کر دوں گا۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی خود فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے ان روزوں کی وجہ سے ہمیں جہنم سے اور جہنم کی دردناک آگ سے محفوظ فرماتے ہیں۔ چنانچہ رمضان کے معنی ہی ہے جلنے کے۔ عربی میں رمضان کے معنی کیا آتے ہیں؟ جلنے کے آتے ہیں۔ محترم سامعین، کس کے معنی آتے ہیں؟ جلنے کے آتے ہیں۔ رمضان کا معنی ہی ہے جلنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو پیاسا رکھے، اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھوکا رکھے، ان کے بھوک کی آگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو جلاتے ہیں۔ انسان پیاسا رہتا ہے، پیاس کی وجہ سے ان کی زبان سوکھ جاتی ہے، زبانیں سوکھ جاتی ہے، انسان بلبلاتا ہے پیاس کی وجہ سے،
لیکن جب اللہ کے حکم کے آگے وہ پانی نہیں پیتا ہے، اس کے پاس سارے انتظامات ہوتے ہیں لیکن وہ پانی کو اپنے لبوں پر نہیں لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اس پیاسے رہنے کی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ بھوک کی وجہ سے معدے گرم ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو یہ میرا بندہ میرے لیے اس نے بھوکا رہا ہے، میرے لیے اس نے بھوک برداشت کی ہے، میں ان کے بھوکے رہنے کی وجہ سے، ان کے بھوک کی آگ کی وجہ سے ان کا جو معدہ گرم ہو رہا ہے، اس گرم معدے کی وجہ سے میں ان کے گناہوں کو مٹانے والا ہوں، معاف کرنے والا ہوں، ان کی مغفرت کرنے والا ہوں، میں ان کو پاک و صاف کرنے والا ہوں۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ رمضان کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے میں ہمارا ایک بھی روزہ ہم سے چھوٹنا نہ پائے، اس کی بھرپور کوشش کرنی ہے۔ اور سن لو میرے بھائی، اگر ہم روزہ نہیں رکھیں گے تو اللہ کے نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے لیے دن میں کھانا حرام ہوگا، ہر وہ لقمہ، ہر وہ پانی کا گھونٹ، ہر وہ چیز جس کو ہم اپنے پیٹ میں داخل کریں گے، اگرچہ ہم محنت سے، مزدوری سے، جیسے بھی ہو حلال طریقے سے اپنے بازو کی محنت سے اگر کما کر کے اپنے منہ میں ڈالیں گے، وہ بھی ہمارے لیے حرام ہے، اس لیے کہ رزق دیا ہوا کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اور اللہ کا حکم اس مہینے میں کیا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ اگر ہم روزہ ترک کریں گے، روزہ چھوڑیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے یہ کھانا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب یہ کوشش کریں کہ اس رمضان کے مقدس مہینے میں جہاں تک ہو سکے، جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کی عبادت کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، رمضان کے روزے رکھے، رات میں تراویح پڑھے، تراویح کا اہتمام کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ موبائل کے چکر میں اپنے قیمتی اوقات کو ہم ضائع کر دیں۔ 11 مہینے ہمارے ایسے ہی ضائع ہو جاتے ہیں، کم از کم ایک مہینے ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو منوا لیں۔ اللہ کو منانے کا یہ مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کو منانے کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی شخص ایک دن کا روزہ نہیں رکھتا ہے اور وہ ایک روزے کے کفارے میں پورا سال بھر، پوری زندگی بھر روزہ رکھتا ہے، تب بھی وہ اس کا بدل پورا نہیں کر سکتا ہے، تب بھی رمضان کے ایک روزے کا بدل نہیں ہوگا۔ ایک شخص رمضان کا جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیتا ہے اور وہ زندگی بھر، جب تک اس کا سانس باقی رہتا ہے تب تک روزے رکھتا ہے، تب بھی وہ زندگی بھر کے روزے اس ایک روزے کا کفارہ نہیں بن سکتے، بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اگر اللہ نے آپ کو صحیح سالم رکھا ہے، صحت مند رکھا ہے، تندرست رکھا ہے، آپ میں طاقت ہے، قوت ہے، ہمت ہے، ابھی جوانی ہے، بالخصوص میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، آپ روزے رکھیں، تکلیف ہوگی 2 4 3 5 دن، اس کے بعد عادت ہو جائے گی، انشاءاللہ تکلیف نہیں ہوگی، آرام سے آپ کا روزہ پار ہو جائے گا، آپ کو تکلیف بھی آرام اور راحت محسوس ہوگی۔ اس لیے کہ جب کسی انسان کے پاس کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی پلاننگ ہوتی ہے، تو وہ اس چیز کا کرنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کی پلاننگ یہ ہے، آپ کی کوشش یہ ہے کہ ہم اللہ کو روزے کے ذریعے منائیں گے، ہم تو اللہ کو منانے کے لیے کر رہے ہیں، اس وقت آپ کے لیے یہ روزہ رکھنا مشکل نہیں ہوگا، تکلیف کا ذریعہ نہیں ہوگا، تکلیف کا باعث نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو اپنے ہونٹوں کو سکھانا، اپنے پیٹ کو بھوکے رکھنا اور اندر گھسا دینا بھوک کی وجہ سے، یہ آپ کے لیے آسان ہوگا۔ امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے اور سمجھنے کو ملی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو مہربانی کر کے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔